اور اب سورہ لقمان کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ لقمان بھی اسی دور میں، دور متوسط میں نازل ہونے والی صورت ہے، مضامین تقریباً وہی ہیں، حالات وہی ہیں، لہذا جو جوش ہے اس خطبے میں وہ بالکل ویسا کا ویسا ہی۔ تلک آیات الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہو جانے والے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث یعنی ایسی باتیں خرید کر اس کا کاروبار کر رہے ہیں جو لوگوں کو غافل کرنے والی ہیں۔ یعنی اس زمانے میں اغنس ابن شریح ایک بہت بڑا کافر تھا، اور وہ یمن جا کر کے اور اس طرح کے دوسرے قبائل میں جا کر کے بانیاں لے کر آتا تھا خرید کے، اور وہ پھر عرب کے اندر ایک باقاعدہ اسٹیج سجاتا تھا، وہ پھر وہاں پر وہ کانسرٹ ہوتے تھے، ہنگامے ہوتے تھے، اور کہا تھا کہ میاں یہ جو بانیاں اور جو شاعری ہو رہی ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس کلام سے جو تمہیں محمد سناتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس طریقے سے وہ کہا کرتا تھا لوگوں کو، تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ اس قسم کے ہنگاموں میں لگا رہے۔ تو قرآن فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس دعوت حق کو زچ دینے کے لیے ایسی تدبیریں کر رہے ہیں کہ وہ غافل کر دینے والی چیزوں کو خرید کر لا رہے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو غافل کر دیں اور گمراہ کر دیں بغیر کسی علم کے، اور وہ یقیناً ہنسی اڑاتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے واسطے دردناک عذاب۔ جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں واللہ مستکبرن، تو یہ شخص تکبر کے ساتھ منہ پھیر کر بھاگتا ہے، گویا کہ اس نے کبھی اللہ کی دعوت کو سنی ہی نہ ہو، یا گویا کہ اس کے کان میں کوئی ثقل ہو۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے واسطے نعمتوں والے باغ ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا آسمان کو بغیر کسی ستون کے جو تمہیں نظر آئے۔ اللہ نے زمین میں ڈال دیا بھاری بوجھ یعنی پہاڑ، کہ کہیں زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں پھیلا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے چوپائے اور جانور، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس میں اگا دیا ہر قسم کے جوڑے شاندار۔ ھذا خلق اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اب اے لوگوں، تمہارے جو معبودان باطل ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے ذرا وہ دکھاؤ۔ یہ تو اللہ نے پیدا کیا، اب تمہارے خداؤں نے کیا پیدا کیا ذرا وہ دکھاؤ اللہ کے علاوہ۔ لیکن ظالم لوگ جو ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک بہت دانا شخص گزرے ہیں، اور عرب کی تاریخ میں ان کے جو باتیں ہیں وہ ضرب المثل ہیں، یعنی ان کی جو حکمتیں ہیں وہ ضرب المثل تھیں، اور اس تخت اور وہ بہت سارے شعراء نے ان کی حکمت کی باتوں کو ضرب المثل کے طور پر اپنی شاعری میں بھی اختیار کیا ہے۔ تو حضرت لقمان کا جو شخصیت تھی وہ بالکل معروف شخصیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کی اصل حیثیت کو واضح کیا کہ اصلاً ان کے اندر جو حکمت پیدا ہوئی تھی، جو اتنی دانائی کی باتیں وہ کیا کرتے تھے جن کو تم اپنے شاعری میں اور اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہو اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہو، تو اصلاً وہ حکمت ان میں کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا، اور حکمت میں سب سے بنیادی حکمت یہ تھی کہ وہ شکر ادا کرے اللہ۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ کہ توحید جو ہے وہ انسان کو، حکمت کا جو جوہر ہے وہ توحید، اللہ کا شکر ہے، کہ بغیر توحید الہی اور بغیر شکر الہی سے انسان کے اندر کوئی حکمت پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرے گا، اور جو انکار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اس کی حمد تو ہوتی ہی رہے گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی، اور جبکہ وہ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ حکمت کی تعریف کیا ہو سکتی ہے ڈیفینیشن؟ حکمت کا مطلب وزڈم، یعنی حکمت جو ہے وہ یعنی ایک ایسی قوت ہے انسان کے اندر جو انسان کو اس نتیجے تک پہنچا دے جو اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید نتائج سے ہم آہنگ کرے۔ مفید نتائج اس کو ایسی قوت انسان کے اندر جو اس کو مفید نتائج تک پہنچا دے، وہ حکمت ہے، وہ دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، وإذ قال لقمان لابنہ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ ان کو نصیحت فرما رہے تھے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم میں شرک نہ کیا جائے، اور بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ظلم۔ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے متعلق کہ اس کی ماں نے اس کو ایک بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے۔ ایک ماں جو ہے اپنے بیٹے کو بوجھ در بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی پیٹ پر، اور پھر اس کے بعد حاملہ ہونے کے بعد جب وضع حمل ہوتا ہے تو پھر بچے کی پرورش کرتی ہے، اور پھر فصالہ فی عامین، اور پھر وہ 2 سال میں اپنے تن سے اس کو جدا کرتی ہے، اپنا لختے یعنی خون یہ جگر پلا کر، انشکر لی، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا احسان مند ہو، اور اسی کی طرف اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔
اور اگر تیرے والدین تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کر، اس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر، اور لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر۔ واتبع سبیل من اناب، اور آپ اتباع کیجیے اور اتباع کر اس راستے کی طرف من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس راستے کی پیروی کر جس پہ اتباع کر کے تو میری طرف رجوع کر لے، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، اور پھر میں تم کو بتاؤں گا جو تم کر رہے تھے دنیا میں۔ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، بے شک اگر ایک دانے کے وزن کے برابر ہو، یعنی رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہو کہیں کوئی چیز، اور وہ ہو کسی پتھر کے اندر، او فی السماوات، یا ہو وہ آسمانوں میں، یا ہو وہ کہیں زمینوں میں، یاتی بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پر بھی قادر ہے کہ اس کو پیش کر دے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین، انتہائی باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرتے رہنا، بھلائی کا حکم کرتے رہنا، اور برائی سے روکتے رہنا، اور اس 3 کاموں کے نتیجے میں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اقامت صلاۃ کے نتیجے میں اگر تمہیں کچھ مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کرتے رہنا۔ واصبر علی ما اصابک، اس کی بنیاد پر جو تمہیں تکلیفیں پہنچے اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بڑے بڑے اگر کوئی کام ہو سکتے ہیں دنیا کے تو یہ بڑے کام ہیں کہ تم ان باتوں پر جو ہے جمے رہو، ان کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ بڑے کوئی کام اللہ تعالیٰ کے ہاں، اگر جٹل کوئی کام اللہ تعالیٰ کے شمار کیے جاتے ہیں تو یہ کام۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے سامنے اپنا رخ جو ہے وہ اپنے گال نہ پچکانا، اپنا منہ نہ بنانا۔ سعر یسعر کا مطلب ہوتا ہے پچکانا، منہ بنانا۔ ولا تصعر خدک للناس، اور آپ لوگوں کے سامنے اپنا رخ مت پھیرنا یا اپنے گال نہ پچکانا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر نہ چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے اور ہر شیخی باز کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا۔ وقصد فی مشیک، وقصد فی مشیک کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی جو گاڑی ہے، یعنی زندگی کی جو رفتار ہے، اس میں درمیانی راہ پر قائم رہنا، اور یہ ہر چیز میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے الاقتصاد فی العبادہ، عبادت میں بھی میانہ روی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ بالکل ایک جذبہ طاری ہوا تو 5-10 دن تک جو ہے اوابین اور نفل اور وطر اور سارے پڑھنے لگے، اور پھر پتہ نہیں کون سی کیفیت طاری ہوئی کہ فرض بھی بھول گئے، تو یہ عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے اپنی چال کو اس میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، وہ ہر چیز میں، عبادت میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، زندگی کے تمام اصولوں کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، اور مالی معاملات کرنے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی۔ ایسے نہیں کہ پیسہ آیا تو پورا کا پورا اڑا دیا، اور 5-10 دن کے بعد پھر لاڑے صاحب ادھار دے دینا، یا ارے صاحب تھوڑا سا پیسہ دے دینا، جب آئیں گے تنخواہ دے دوں گا۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اپنے زندگی کے اندر میانہ روی اور اعتدال قائم کرو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو دھیمے کرو، اس لیے کہ بے شک سب سے کریہ اور سب سے ناپسند آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ آواز ہوتی کوئی، چلانا، تیز آواز میں بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو پھر گدھے کی آواز سے اس کی تشبیہ کیوں دیتے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کئی لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کے واسطے مسخر کر دیا ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے انڈیل دی، ان پر اس کی نعمتیں ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ بہت ساری ظاہری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مستقل ان پر انڈیل رہا ہے، اور باطنی نعمتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ مستقل ان پر انڈیلے جا رہا ہے۔ اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مباحثہ کر رہے ہیں، جدال کر رہے ہیں، جبکہ ان کو اس کا علم نہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت ہے اور نہ ہی کوئی کھلی ہوئی روشن کتاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان چیزوں کی پیروی کریں گے جو ہم نے ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے خاندان اور ہمارے گھروں میں دیکھتے آئے ہیں، ہم بس ویسے ہی کرتے رہیں گے، دین سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ شیطان ان کو عذاب کی طرف پکار رہا ہو، ایک تپتے ہوئے، ایک سخت ترین یعنی ذلت سعیر کی طرف، اور جو اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دے اور جھکا دے، اور وہ احسان مند ہو، وہ محسن ہو، انتہائی احسان کرنے والا ہو، یعنی انتہائی اطاعت کرنے والا ہو، فقد استمسک بعروۃ الوثقی، تو اس نے اصلاً بہت مضبوط کڑا تھام لیا، اور بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمام ہی امور۔ اور جس نے انکار کیا تو یقیناً اس کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو بتا دیں گے جو وہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے احوال سے واقف ہے۔ ہم ان کو دنیا میں تھوڑا بہت تو روز عیش دے دیں گے، جو دنیا میں ان کے لیے چاہیے ہم ان کو دے دیتے ہیں، پھر ہم ان کو پکڑیں گے ایک دردناک عذاب کی طرف، مستقر نسترہم الی عذاب الغلیظ، پھر ان کو کشا کرتے ایک سخت عذاب کی طرف لے آئیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے، تو کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں پھر اللہ کی ہونا چاہیے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ہم
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اور اگر ہو جائے جو کچھ ہے زمین میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب درخت اقلام بنا دیے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے درخت ہیں روئے زمین پر ان کو سب قلم بنا دیے جائیں، اور سمندروں کو اللہ تعالیٰ پھیلا دے، جتنے سمندر ہیں ان کو 7 گنا سمندر کر دیے جائیں، اور پھر قلموں کو گویا کہ اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ، اور گویا کہ ان کے ذریعے سے سیاہی بنا دیا جائے، اور اس کے ذریعے سے پھر یہ قلم لکھنا شروع کریں اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے دینا یہ ایک جان کے پیدا کرنے کی طرح ہے، یعنی تم سب کا مجموعی طور پر پیدا کرنا، تم سب کا مجموعی طور پر دوبارہ سے زندگی دے کر اٹھا دینا، یہ بالکل ایسا ہی جیسے کسی ایک نفس کو پیدا کر دینا، یہ بالکل اتنا ہی آسان ہے۔ یعنی آدمی سوچتا ہے اتنے سارے انسان شروع سے لے کر کے آخر تک ایک ساتھ کیسے پیدا ہو جائیں گے، ایک ساتھ کیسے کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا یہ صرف ایک شخص کی طرح ہوں گے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیا، ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک چلا جا رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے۔ یہی دلیل ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق ہے۔ وَأَمَّا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور جو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سب باطل اور بیکار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عالیشان ہے اور بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی چلتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں، اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں بہت سے لوگ، ان لوگوں کے لیے صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں۔ پھر جب موج انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے کا ذلل سائبانوں کی طرح، تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں پورے اعتقاد کے ساتھ اور اسی کی طرف متوجہ ہو کر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مقتصد ہوتے ہیں، معیار روی پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، اور نہیں ہماری آیت کی ہر دھرمی کرتا مگر ہر وہی شخص جو انتہائی زیادہ انکار کرنے والا اور انتہائی زیادہ بدعہدی اور ناشکری کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں اپنے رب کی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی والد ام ولدی، بیٹا باپ کے اور باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ولا مولود ہوا جاز عن والدی، اور نہ ہی بیٹا اپنی باپ کی طرف سے کسی چیز کو کوئی چیز دفع کر سکے گا، یعنی بیٹا بھی باپ کے کام نہ آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں اللہ پر جو ہے خاص یعنی اطمینان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رحیم و غفور، معاف کر ہی دے گا، میں تو کتنے بھی گناہ کر لوں تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہی ہے۔ تو یہ غرور بھی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی علم ہے قیامت کا وقت، اور اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے نیہ، وہ بھی اللہ کا علم ہے کہ کب وینزل الغیث، کہ کب نیہ گرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ رحم میں پلتا ہے۔ وما تدری نفس ما تکسب غدا، اور کل ایک انسان کیا کمائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا اور کیا کمائے گا۔ یہاں پر قصد سے مراد جو ہے وہ اب روزی روٹی کمانا نہیں ہے، ماذا تکسب غدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کل کون کتنے پیسے کمائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل اپنے نامہ اعمال میں کیا کمائے گا، خیر کمائے گا یا بد کمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ بأي أرض تموت، کہ کوئی جی نہیں جانتا کہ وہ کل کہاں، کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ ان اللہ عالم خبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ لقمان اپنے